بادشاہ اور اس کی 7 بیٹیاں۔ ایک دن بادشاہ بہت زیادہ خوش تھا اور اپنے 7 بیٹیوں کو اپنے پاس بلا کے کہا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر تم نے اس سوال کا جواب صحیح دیا تو پھر میں تم لوگوں کی من پسندیدہ انعامات دوں گا۔ یہ سننے کی دیر تھی، بادشاہ کی بیٹیاں بہت زیادہ خوش ہوئی اور بادشاہ نے سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتے ہو اور کس کا دیا پیتے ہو؟ تو بادشاہ کی بیٹیوں نے کہا ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں، آپ کا دیا پیتے ہیں۔ چھوٹی بیٹی نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ یہ سننے کی دیر تھی، بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور بادشاہ نے کہا کہ جاؤ سپاہیوں، اس کو جنگل میں چھوڑ دو، اس سے سارے زیورات لے لو اور اس کو جنگل میں چھوڑ دو تاکہ اس کو جانور وغیرہ کھا جائیں، اور رات کی اندھیریوں سے جب یہ ڈرے گی تو پھر یہ واپس لوٹ کے آئے گی، اور میں بھی دیکھتا ہوں کیسے اس کا اللہ دیتا ہے اور کیسے یہ اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ یہ بادشاہ کی بیٹی کو سپاہی جنگل میں چھوڑ آئے۔ بادشاہ کی بیٹی نے جنگل میں دیکھا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے کہ مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو۔ جب بادشاہ کی بیٹی نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے اور اس جھونپڑی میں ایک ضعیف سو رہا ہے، بادشاہ کی بیٹی اس کے پاس گئی اور اس کو پانی پلایا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو ضعیف نے کہا کہ میں یہاں رہتا ہوں اور میں لکڑیاں کاٹتا ہوں اور ان کو جنگل میں جا کے بیچ آتا ہوں، میں 8 دن تک باہر رہتا ہوں، تم یہاں رہ سکتی ہو۔ بادشاہ کی بیٹی خوش ہو گئی اور اسی جھونپڑی میں رہنے لگی۔ بادشاہ کی بیٹی وہیں پہ کھانا پکاتی اور بزرگ کے لیے بھی بنا دیتی۔ دن گزرتے گئے، بادشاہ کی بیٹی نے جانوروں کے لیے رات کے وقت وہ باہر دودھ ڈال دیتی تھی تاکہ پیاسے جو پرندے ہیں وہ آ کے یہ دودھ پی لیں۔ بادشاہ کی بیٹی کیا دیکھتی ہے ایک دن کہ جہاں دودھ کا برتن خالی تھا وہاں ایک لال رنگ کی موتی موجود تھی۔ بادشاہ کی بیٹی سوچنے لگی کہ یہ کہیں سانپ تو نہیں آیا پانی پینے کے لیے، کیونکہ پرانے زمانے میں سانپ جب دودھ پیتا تھا تو وہیں پہ ایک لال رنگ کی موتی چھوڑ دیتا تھا۔ بادشاہ کی بیٹی یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور دن گزرتے گئے اور موتیاں بڑھتی گئی، روز سانپ آتا اور روز ایسے ہی موتی چھوڑ کے چلا جاتا۔ جب کسان واپس آیا لکڑیاں بیچ کے تو اس نے دیکھا کہ اتنے زیادہ موتی، تو بادشاہ کی بیٹی نے کہا یہ موتیاں سانپ نے دی ہیں اور یہ بہت زیادہ مہنگے ہیں، جاؤ اس میں سے 3 جو ہے نا وہ بازار میں بیچ دو، ٹوٹل 7 تھی، 3 بازار میں جا کے بیچ دو۔ جب بادشاہ کی بیٹی نے وہ 3 بھجوا دیا اور کہا کہ محل کے لیے مستری لے آنا اور ایک اچھا سا محل تیار کروا دو۔ بادشاہ کی بیٹی نے ان سانپ کی موتیوں سے محل بنوایا، 4 موتیاں اپنے گلے میں ہار بنا کے ڈال لی، بہت ہی زیادہ پیارا اور خوبصورت محل بنایا۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورت محل تھا، اور پھر ایک لکڑیوں کی فیکٹری بنا دی، اور اس طرح دیکھتے دیکھتے جنگل میں شہر ہونے لگا اور ہر طرف فیکٹریاں بن گئی، ہر طرف محل بن گئے، لوگوں کا آنا جانا بن گیا اور محل خوبصورت محل تھا، اور بادشاہ کی بیٹی بہت زیادہ مشہور ہو گئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کون ہے جس نے اتنا پیارا محل بنایا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے وہاں اس کو خط بھیجا کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ کی بیٹی نے جواب دیا کہ تم آ سکتے ہو، لیکن میری شرط ہے تم اپنے 7 بیٹیوں کو ساتھ لے آؤ۔ تو بادشاہ نے یہ شرط منظور کر لی اور بادشاہ روانہ ہو گئے محل دیکھنے۔ بادشاہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان ملکہ ہے اور انہوں نے منہ پہ پردہ کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو لباس میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے بہت زیادہ ڈش پیش کیے اور جس ڈش کا کھانا دیتی تھی، جس رنگ کا کھانا دیتی تھی اسی رنگ کا وہ سوٹ جو لباس تھا وہ پہن کے آتی تھی، ہر ڈش پہ ایک نیا سوٹ پہنتی، زیورات پہنتی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم میری چھوٹی بیٹیوں کی طرح ہو، تم میری بیٹیوں کی طرح ہو، تم ایسا کرو کہ تم یہ نقاب اتار دو، میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔ بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں ابھی تیار ہو کے آتی ہوں اور پھر اپنا چہرہ تم لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ یہ سننے کی ہی دیر تھی، بادشاہ کی بیٹیاں حیران ہو گئی اور کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، کسان کی بیٹی ہے اور اتنا امیر محل ہے، ابھی تیار ہو کے گھوم رہی تھی، پھر یہ کیسے دوبارہ تیار ہونے گئی؟ واپس جب آئی تو بادشاہ نے دیکھا یہ تو میری بیٹی ہے جس کو میں جنگل میں چھوڑ آیا تھا جانوروں کے پاس، لیکن سپاہیوں نے تو کہا تھا کہ وہ مر چکی ہوگی، وہ کہیں چلی گئی ہے، وہ وہاں پہ نہیں ہے، تو یہ تم یہاں کیسے آ گئی؟ تو بیٹی خاموش رہی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چلو تم واپس چلو، ملکہ بہت اچھی ہے، میں ملکہ سے کہہ دیتا ہوں تمہیں یہاں سے
میں لے جاؤں گا، تم میری بیٹی ہو۔ بادشاہ کی بیٹی نے یہ بولنے کی ہی دیر تھی، بادشاہ کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں وہی تمہاری بیٹی ہوں جس کو تم جنگل میں چھوڑ کے آئے تھے، اور میں نے سانپ کے ایسے موتیوں سے اپنے لیے ایک محل بنایا جو میں نے اپنے ابھی گلے میں پہن کے رکھے ہیں۔ سانپ روز آ کے ایسے دیتا تھا موتیاں، اور میں روز اس کو دودھ ڈالتی تھی۔ اس طریقے سے میں نے فیکٹریاں بنائی، میں نے محل تیار کروایا۔ یہ دیکھ کے آپ کے ہوش اڑ گئے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ واقعی میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں، میں اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، یا آپ کا پہن رہی ہوں، آپ کا دیا کھا رہی ہوں؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہی مجھے ملا ہے۔ یہ سن کے بادشاہ کا غرور ٹوٹ گیا، اور وہ رونے لگا، اور اپنی بیٹی سے معافی مانگی، اور اسے اپنے محل واپس لے گیا، اور کہا کہ اور میری ہر آنے والی نسل سے یہی درخواست ہے کہ اپنی بیٹیوں کو غرور کرنا مت سکھائیں، بلکہ ان کو اللہ کی طرف مائل کریں، اور اللہ کی طرف سے بتائیں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے نصیب اچھے کریں، اور انہیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں۔ ہمارے چینل پہ آپ کو پاکستانی ایکٹرز کی ویڈیوز اور اسلامک ویڈیوز ملیں گے۔ اللہ حافظ۔